وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی بابرکت مہینہ جیسا ہمیں عطا کیا اور اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے رمضان کی عبادات، تراویح، اسی طرح سے روزے، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، تلاوت کلام پاک اور دیگر عبادات، صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں ہم نے کی. یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہو پاتا ہے. اللہ کی عبادت اور اللہ پر ایمان اور اللہ کے لیے عمل، یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا ہے سورہ بقرہ میں، کہاں جو ہے روزے کا ذکر ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ رب العالمین یہ توفیق دیتا ہے، یہ ہدایت کرتا ہے بندے کو، تب وہ جا کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، تب وہ جا کے صدقہ خیرات کرتا ہے، تب وہ جا کے صاحب ایمان بنتا ہے، تب وہ جا کر کے عمل صالح کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے. ورنہ اگر اس کی توفیق نہ ہو تو خاندان نبوت میں سے بہت سے لوگ ایمان سے محروم ہوئے، اور جب اس کی توفیق ہو گئی تو کافر کی ضرورت میں رہنے والی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان سے مالا مال کر دیا. میرے بھائی، یہ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ زمین ہر کر کے سونا اگر اللہ کو دینا چاہے گا ایک بے ایمان آدمی جو ایمان سے محروم جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا یہ توبہ وہاں وہ توبہ اس کا قبول نہیں ہوگا. توبہ کو یہاں کرنا چاہیے تھا، اللہ پر ایمان یہاں لانا چاہیے تھا، دنیا میں اللہ پر ایمان لانا چاہیے تھا، دنیا میں اسلام کی زندگی گزارنی چاہیے تھی، دنیا میں اسلام پر برتنا چاہیے تھا، دنیا میں رب العالمین کو راضی رکھنا تھا. یہ رمضان کا مہینہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے راضی اپنے کو خوش کرنے کے لیے، یعنی توبہ اور استغفار کا مہینہ چاہیے، تقویٰ اور الہیت کا مہینہ چاہیے، یہ ایمان اور اسلام کا مہینہ تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پھر تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون. روزے کی فرضیت یہ تھی، روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ ایمان کو ہی کہا جاتا ہے. اللہ کے لیے اعمال صالحہ کرنا اور ان سے بچ کر، ان سے ڈر کر گناہ سے بچ جانا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور ان جملہ تقویٰ ہر اس برائی کو کہتے ہیں جو آپ عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو اگر جو ہے یہ روزے ہم نے رکھے، اس مہینے میں ہم نے عبادتیں کی، تراویح پڑھے اور تلاوت کلام پاک کرا اور سنا، اور اس کے بعد ہمارے دل میں خشیت نہیں پیدا ہوئی، ہماری
زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہوا، ہماری زندگی میں جو ہے تقویٰ پیدا نہیں ہوا، یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب بالکتب اور ایمان بالآخرہ، یہ تمام ایمانیات ہمارے دلوں کے اندر اگر پختہ نہیں ہوا، پختہ کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہیں ہوا، تو اس مہینے کے آنے کا اس آدمی کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں کہ منبر پر آپ شاید آتے ہیں، پہلے منبر پر تو آمین کہتے ہیں، دوسرے پر چڑھتے ہیں پھر آمین کہتے ہیں، اور تیسرے پر چڑھتے ہیں پھر آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بہت تجربہ لگا کہ یہ عجیب چیز ہے، آپ کی زبان سے آج ہم لوگوں نے یہ سنا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ حدیث آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو آدمی من ادرک رمضان فلم یغفر له جبریل امین بدعا کرتے ہیں، جبریل امین آ کر کے بدعا کر رہے تھے، اور وہ بدعا یہ کر رہے تھے کہ وہ آدمی جو ہے مسلمان ہو، وہ آدمی جو ہے اس کا جو ہے وہ ناک ناکارون ہو، یا وہ ہلاک ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے وہ آدمی دور ہو جائے۔ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے، اپنی بخشش نہ کروا پائے، اللہ کو راضی نہ کر پائے، توبہ نہ کر پائے، اپنی زبان سے اپنے بچے کی معافی نہ کر پائے، اور اپنی آنکھوں میں اللہ رب العالمین کو جو ہے خوش کرنے کے لیے آنکھوں میں آنکھوں پانا پائے، تو بھائی ہمارے جو ہے ہمارا دل جیون سے ہی جو ہے سخت ہو گیا ہے، اور ہماری زبانیں بھی جو ہے ویسے سخت ہو گئی ہیں، نہ تو ہماری زبانوں پر اللہ کے لیے دعائیں، نہ اللہ سے توبہ مانگنے کی عادت ہے، اور نہ ہماری جو ہے آنکھوں میں ہماری جو ہے دلوں میں جو ہے اس طرح کی دقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ روزے تم کو اس لیے دیے تھے کہ تاکہ تم جو ہے یہ ٹریننگ جو ہے تم حاصل کر لو، یہ ٹریننگ عبادات کی ٹریننگ تھی۔ یہ آدمی ایسا آدمی ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اس کی ظاہری اثرات ہوتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے آدمی، لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی کیونکہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا ظاہری اثر جو ہوتا ہے کہ ہر وہ آدمی جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن اس کی برکت اتنی جو ہے بے مثال ہے، اس کی اتنی جو ظاہر ہے کہ جیسے ہی جو ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے مسجدیں سجا کر بھر جاتی ہے، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے پوری مسجدیں خالی ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی ہماری نیک بختی بننے کی نیک بختی یہی ہے کہ رب العالمین کو پہچان ملے، اس پر ایمان کامل لے آئے، توحید کامل کا وہ سازم بھول جائے۔ اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں مطالبہ یہی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، دونوں کو مطالبہ ہے، دونوں کو مکلف ہے، مرد اور عورت۔ یہاں ہاتھ کو یہ ہے کہ صرف مرد نماز پڑھتا ہے پورا سال، صرف مرد ہی جو جمعے کی نماز کو جاتا ہے، اور صرف مرد ہی مسجدوں کو جاتا ہے، یا صرف مرد ہی نماز پڑھتا ہے۔ یہ ایک جو ہے ایک فرضہ ہے، ایک جو ہے ایک مزاج بنا ہوا ہے، خواتین اس سے دور رہتی ہے۔ خواتین کچھ خواتین جو ہے رمضان کے مہینے میں گھر میں بھی اور مسجدوں میں پڑھتی ہے، لیکن میرے بھائی ایسا نہیں ہے، جنت اور جہنم سب کے لیے ہے۔ آپ کو ہم کو عورت سے اللہ نے دنیا کو آباد کیا ہے، دونوں مکلف ہے۔ اس آیت میں دونوں کو خطاب ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ کا چیلنج بھی ہے، اس کا حکم بھی ہے کہ جو نیک عمل کرے گا، نیک عمل کی تعداد بہت ہے، نیک عمل نماز بھی ہے، نیک عمل تلاوت کلام پاک بھی ہے، نیک وطن کا خیال کرنا بھی ہے، نیک عمل کی بڑی بڑی فہرست ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرے گا اس دنیا کی زندگی میں، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اسی دنیا کی زندگی میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے جو ہے گناہوں سے دور زندگی، گناہوں سے جو ہے جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ جو ہے بندے سے جو ہے نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اعمال صالحہ خراب کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، رب العالمین آپ کو برائی سے روکے گا۔ نیک اعمال جو کرے گا انسان چاہے وقت ہو، اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی میں ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، یعنی ٹینشن کی زندگی